بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کبھی بھی نہیں ڈانٹا 10 سال کے عرصے میں. ان کا اخلاق کیسا تھا؟ بہرحال چھوٹے بچے ہیں، کچھ نہ کچھ غلطی تو ہوتی ہے، لیکن حضرت انس کہتے ہیں کہ میں 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی لیکن کبھی بھی مجھے نہیں ڈانٹا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس سے فرمایا، یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی فلیس فی قلبک غش لاحد. اے میرے بیٹے، تم صبح اور شام اس حال میں کرو اگر تم سے ہو سکے کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کھوٹ نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو. یا بنیا ان تصبح وتمسی فلیس یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی فلیس فی قلبک غش لاحد. اے میرے پیارے بیٹے، اگر تم سے ہو سکے کہ تم صبح اور شام اس حال میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کھوٹ نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو. وَذَلِكَ فَفْعَلْ، فرمایا اس کو تم کرو، اگر ہو سکے تو اس کو تم کرو. وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، اور یہ میری عظیم الشان سنت ہے. کہ اللہ کے نبی کے بہت سے سنتیں ہیں، پگڑی پہننا، مسواک کرنا، بہت سے سنتیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے اس جگہ میں فرمایا وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ میری عظیم الشان سنت ہے. یہاں پر عظیم الشان کہ کتنی بڑی سنت ہے کہ یہ میری عظیم الشان سنت ہے. عظیم، بہت بڑی سنت، عظیم الشان. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا اور گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یہ عظیم الشان اللہ کے نبی کی سنت ہے. ایک صحابی آئے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے سے ان کا گزر ہوا تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں. پہلا دن ہو گیا، دوسرا دن وہ صحابی وہاں سے گزرے تو اللہ کے نبی نے پھر خوشخبری دی کہ یہ جنتی ہیں. تیسرے دن وہ صحابی اسی طرح وہاں سے گزرے، اللہ کے نبی نے پھر خوشخبری دی کہ یہ جنتی ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ سوچنے میں پڑ گئے یہ شخص کیا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ جنت کی بشارت اور خوشخبری دی ہے. کیا عمل کرتا ہے ایسا ہے؟ اس کے گھر میں جاؤں گا، جا کے میں دیکھوں گا. صحابہ اعمال کے حریص تھے کہ آگے بڑھنا چاہتے تھے. آج یہ 10 رکعت نفل پڑھی ہے، میں 20 رکعت پڑھوں گا.
یہ آج ایک قرآن پڑھے ہیں، ایک قرآن ختم کیا تو میں 2 قرآن ختم کروں گا، تو وہ اعمال کے حرص تھے۔ ہم کیا ہے، مال دولت پیسے کے حرص سے ہیں۔ صحابہ جنت کے طالب تھے تو جنت کے عمل کرنے میں حرص کرتے تھے، تو یہ کیا کرتے ہیں میں دیکھوں گا۔ تو ان کے گھر میں مہمان کے طور پر گئے ہیں، وہ صحابی کے گھر میں مہمان کے طور پر گئے ہیں، کہ میں تمہارے گھر میں مہمان بن کر آیا ہوں۔ تو عرب میں تو مہمان مشہور ہے، مہمان نوازی، تو مہمان کے طور پر ان کے گھر میں ٹھہرے ہیں۔ تو دونوں ایک ساتھ سوتے تھے، رات میں ایک ساتھ سوتے تھے۔ تو یہ جب تہجد پڑھے، وہ بھی تہجد پڑھتے تھے، یہ جو کرتے تو وہ بھی وہی کرتے تھے۔ 3 دن ان کے گھر میں ٹھہرے تو دیکھا کہ ان سے بھی زیادہ حضرت عبداللہ بن عمر عمل کرتے تھے، وہ اتنا عمل نہیں کرتے تھے۔ تو ایک پریشان حضرت عبداللہ بن عمر سوچنے میں پڑ گئے کہ میں جو عمل کرتا ہوں انہوں بھی وہی عمل کرتے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ میں عمل کرتا ہوں، پھر کیا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اس کو خوشخبری دی ہے۔ 3 مرتبہ ان سے پوچھا، بھائی تم کیا عمل کرتے ہو؟ تو بتایا میں کچھ نہیں کرتا ہوں، میرا یہی عمل ہے، بس میں ایک عمل کرتا ہوں یہ کہ جب میں سوتا ہوں، سونے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیتا ہوں، کسی کی برائی اپنے دل میں نہیں رکھتا ہوں، دل صاف کر لیتا ہوں۔ تو انہوں نے بتایا کہ اوہو یہی ہے وہ گڑ، یہی ہے وہ چیز جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تم کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ یہ عظیم الشان سنت ہے کہ اپنے دل کو ہر ایک سے پاک رکھو، ہر ایک سے صاف رکھو، کہ اتنا سا دل ہے، اتنا چھوٹا سا دل ہے، اگر تم دنیا کے لوگوں کے برائیوں کو اپنے دل میں رکھو گے تو پھر دل میں اگر دنیا کی لوگوں کی برائی ہے اتنے چھوٹے دل میں، تو پھر اس میں اچھائی کیسے آئے گی؟ یہ دل میں اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی، انہوں ایسا کرے، انہوں ایسا کرے، انہوں یہ کرے، انہوں یہ کھائے، انہوں یہ پیے، انہوں ایسا چلے، انہوں ایسا بات کرے، تو سب ہر ایک کی برائی اتنے سے چھوٹے کے دل میں آپ نے رکھ لیا سب کی برائی، تو آپ کا دل گندا ہو گیا، آپ کا دل خراب ہو گیا، پھر اس دل میں اچھی باتیں کیسے آ سکتی ہے؟ کہاں سے آئے گی؟ تو اس دل کو ہمیشہ پاک رکھنا، صاف رکھنا۔ اس دل کو اگر پاک صاف رکھیں گے تو یہ اللہ کے نبی کی عظیم الشان ہے، اور اللہ کے نبی نے بتایا کہ جو میری سنت کو زندہ کرے گا گویا کہ اس نے محبت کی مجھ سے، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ہم اس سنت پر عمل کریں گے۔ الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم